جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو بیابان جنگل میں تیرے حرم پاک کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کس لیے چھوڑا؟ تاکہ یہ نماز پڑھے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی آیات بنا دی۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جناب سیدہ ہاجرہ آواز دیتی ہیں یا ابراہیم این تذہب ترکنا بہذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء، اے ابراہیم مجھے اور میرے بچے کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ ایسا جنگل ہے اس میں نہ تو انسان دکھائی دے رہے ہیں نہ کوئی اور چیز دکھائی دے رہی ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاجرہ، کوئی باپ اپنی اولاد کو کیسے بیابان جنگل میں چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی خاوند اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہاجرہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا امتحان ہے اور ہم لوگوں نے امتحان میں پورا اترنا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ دن گزرے، جناب سیدنا اسماعیل سلام اللہ علیہ کو دودھ پلاتی رہی، خود کھجور اور پانی کھاتی رہی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دودھ خشک ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ننھا اسماعیل پیاس کی شدت میں تڑپنے لگا۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کی اس پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا بھوکا ہے، پیاسا ہے، پانی کی تلاش میں صفا مروہ پر دوڑ لگانا شروع کر دی اور دوڑ لگاتی رہی اس جستجو میں، جدوجہد میں کہ میرے بیٹے کو پانی مل جائے۔ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی خوراک کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا صفا مروہ پر چکر لگا رہی ہیں۔ ایک آواز سنائی دیتی ہے، جب ساتواں چکر لگتا ہے لیکن سانس دوڑ لگانے کی وجہ سے پھولا ہوا ہے، آواز کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکی۔ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے آواز لگائی ان کان عندک غواص، اگر تیرے پاس کوئی مددگار ہے اس کے ذریعے سے ہماری مدد کر دے۔ جب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ کہا تو جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور سیدنا اسماعیل سلام اللہ علیہ کے قدموں میں فبحث بعقبہ او بجناحہ، جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی ایڑی کو مارتے ہیں یا اپنے پر کو مارتے ہیں، حتی ظہر الماء،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پانی کو جاری فرما دیتے ہیں۔ جناب سیدنا اسماعیل کے قدموں میں جب پانی کا چشمہ ابلتا ہوا دیکھا، جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فوری طور پر اس کی مٹھیر بنانا شروع کر دی تاکہ پانی ضائع نہ ہو، پانی اکٹھا ہو جائے، نہ جانے کتنے دن اور یہاں ٹھہرنا ہے۔ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پانی پر مٹھیر بنا دی۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر ماں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اس پانی کی مٹھیر نہ بناتی تو یہ پانی پوری کائنات کے لیے کافی ہو جاتا، اتنا پانی بن جاتا۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس پانی کے ذریعے سے سیراب کیا گیا، اور یہ پانی ایسا انوکھا مزاج والا ہے، ہمارے گاؤں میں، ملکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جو پانی ہے اس کی تاثیر یہ ہے پیاس کا بجھانا، پیاس کی شدت کو کم کرنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی میں یہ تاثیر رکھی ہے، اگر اس کو پی لیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیاسوں کی پیاس کو بھی بجھا دیتے ہیں۔ اگر اس پانی کو پی لیا جائے، بھوک لگی ہوئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھوکوں کے پیٹ کو بھی بھر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو اس میں رکھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میرے بھائی انیس مکہ سے واپس آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ ابو ذر، میں نے وہاں دیکھا ایک شخص کو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور ایسا قرآن ہے جو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں خود بہت بڑا شاعر ہوں، میں نے اس کلام کا اشعار کے ساتھ موازنہ کیا، لیکن وہ اشعار نہیں رکھتے، وہ کوئی واقعی اللہ کا کلام رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جب اپنے بھائی انیس سے اس بات کو سنتے ہیں، ابو ذر غفاری ایمان لانے سے 3 سال قبل پہلے ہی اللہ کی نماز پڑھنے لگ گئے۔ 3 سال قبل پہلے ہی اللہ کی نماز پڑھنے لگ گئے۔ جب اپنے بھائی انیس سے یہ سنا کہ مکہ میں ایک ایسا شخص ہے، لوگ بہتان لگاتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میں دیکھ کر آیا ہوں کہ لوگوں کی بات جھوٹی معلوم ہوتی ہے، وہ کوئی شاعر بھی نہیں، ساحر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، وہ اللہ کا بندہ معلوم ہوتا ہے، وہ وقت کا بہت بڑا عظیم انسان معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تو یہاں رک، میں مکہ جاتا ہوں، میں وہاں جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری مکہ جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے۔ ابو ذر غفاری ابھی مکہ پہنچے ہیں، ایک بزرگ شخص سے پوچھا کہ یہاں صابی کون لوگ ہیں؟ صابی کہتے ہیں بے دین کو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو ہی صابی معلوم ہوتا ہے کہ تو اس شخص کے دین کو ماننے کے لیے آیا ہے کہ جو پہلے ہی اس کے ماننے والے صابی ہیں، اب اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ ابو ذر غفاری کو اتنا مارا کہ آپ کا سارا جسم زخمی ہو گیا، آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ جب وہ مار مار کر تھک گئے، ابو ذر غفاری کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں زمزم کے قریب جاتا ہوں، زمزم کا پانی پیتا ہوں، اپنے زخموں پر پانی کو ڈالتا ہوں، میرے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، میری پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اور لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بیت اللہ کے غلاف میں چھپ جاتا ہوں۔ بیت اللہ کے غلاف میں چھپ گیا۔ 30 دن گزر گئے، صرف زمزم کے سہارا پر تقریباً
بیت اللہ سے 20 یا 30 فٹ کے فاصلہ پر زمزم کا کنواں ہے۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں زمزم کا پانی پی لیتا اور میں بیت اللہ کے غلاف میں چھپ جاتا، اس میں چھپ کر اپنے دن کو بھی گزارا، اپنے رات کو بھی گزارا، اور اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کب محبوب آئے اور میں اس کا دیدار کروں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو ذر غفاری بیت اللہ کے غلاف میں رات کے اندھیرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ 2 عورتیں آئیں، اصاف اور نائلہ، وہ بتوں کو پکارنا شروع کیا۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ تو اللہ پاک کا گھر ہے، اس میں غیر کو نہیں پکارا جاتا۔ ان عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بیت اللہ سے باہر نکلی، جناب آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے رفیق سفر جناب سیدنا ابوبکر صدیق سے ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم بیت اللہ کے اندر گئے اور ایک ایسے شخص کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی جاسوس ہے، بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں جاتے ہیں، آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی اس خوبصورت صفات کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہ وہی وقت کا عظیم انسان ہے جس کو پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ غلاف سے باہر نکلے، حضور نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ کہا کہ ابو ذر غفاری، متا انت ہاہنا، تجھے یہاں کتنے دن ہو گئے آئے ہوئے؟ کہنے لگا کہ حضور مجھے 30 دن ہو گئے ہیں، 1 مہینہ گزر گیا۔ فرمانے لگے ابو ذر کہاں سے کھاتے رہے پیتے رہے؟ کہا کہ حضور 30 مہینہ تک ایک نوالا روٹی کا نہیں کھایا، 30 دن تک صرف میں نے زمزم کا پانی پیا ہے، اور زمزم کی یہ تاثیر میں نے دیکھی ہے، میری پیاس بھی بجھ جاتی ہے، میری بھوک بھی بجھ جاتی ہے، اور پہلے میرا جسم کمزور تھا اور اب میرا جسم فربا ہو گیا ہے، موٹا ہو گیا، طاقتور۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، ابو ذر یہ وہ پانی ہے جس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ إِنَّهَا طَعَامُ طُعَامٍ، یہ وہ پانی ہے جو بھوکوں کے لیے کھانا ہے۔ جس کو بھوک لگی ہو زمزم کا پانی پی لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بھوک کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو زمزم کا پانی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو بھی دیا ہے، اس امت کے لیے خوراک بھی بنایا، اس امت کے لیے شفا بھی بنایا، اور اس امت کے لیے باعث ثواب بھی رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دار قطنی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ زمزم کا پانی پی کر آیا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ زمزم کے پانی پینے کے آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا یا نہیں رکھا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے تو نہیں پتا زمزم پینے کے کیا آداب ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب زمزم کا پانی پیو تو قبلہ رخ ہو کر پیو۔ پہلا ادب کیا ہے؟ قبلہ رخ ہو جاؤ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر 3 سانس میں پیو، اور پھر پیٹ بھر کر پیو، پیٹ بھر کر پیو۔ کیونکہ زمزم کے پانی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کو 1 سانس میں پینا چاہیے۔ یہ غلط روایت ہے، کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ 3 سانس میں پانی پیے، اگر یکدم پانی پیے گا پانی گلے میں اٹک بھی سکتا ہے،
تو جان لیوا حملہ بھی ہو سکتا ہے، بندہ مر بھی سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایسی شریعت نہیں ہے کہ جس کے پینے سے کھانے سے بندہ مر جائے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آیۃ بیننا و بین المنافقین انہم لا یتضلعون من زمزم، فرمایا ہمارے اور منافق کے درمیان جانتے ہو کیا پہچان ہے، کیا نشانی ہے؟ ہمارے اور منافق کے درمیان پہچان اور نشانی یہ ہے کہ منافق زمزم کا پانی پیٹ بھر کر نہیں پیتا، منافق زمزم کا پانی پیٹ بھر کر نہیں پیے گا، اور جو مومن ہوگا پکا مسلمان ہوگا چاہت کے ساتھ زمزم کا پانی پیے گا اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیے گا۔ تو زمزم کا پانی جب بھی مل جائے تو زمزم کے پانی کو ادب کے ساتھ پیا جائے۔ سب سے پہلے قبلہ رخ ہونا ہے، مستحب طریقہ لکھا ہے، اگر کوئی اس کو بجا نہیں لا سکتا تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا ادب رکھنا چاہیے، با ادب با نصیب۔ تو زمزم کا پانی پئیں، قبلہ رخ ہو جائے، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 3 سانس سے زمزم کا پانی پئیں۔ بند کرتے ہیں، سب کبھی سڑ جائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سنن دارقطنی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں زمزم کے بارے میں۔ فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم ہر اس چیز کے لیے ہے، ہر اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے ہے جس کے لیے زمزم پیا جائے۔ مطلب زمزم پیو اور اس کے بعد جو بھی دعا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیا جائے اللہ سبحانہ و تعالی اس میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ ان شربتہ تستشفی شفاک اللہ، اگر زمزم کے پانی کو پیا جائے شفا کی غرض سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے شفا عنایت فرما دے، شفاک اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے، اللہ پاک اس بندے کو شفا عنایت فرما دیتے ہیں۔ زمزم کے پانی کو بیمار پیے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفا دیتے ہیں۔ وَإِن شَرِبْتَهُ لِشِبْعِكَ، اگر کوئی بندہ پانی پیے زمزم کا اس غرض سے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا میرے پاس ہے نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اشبعک اللہ اس بندے کے پیٹ کو بھر دیتے ہیں، اس بندے کی بھوک کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَإِن شَرِبْتَهُ وَإِن شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمْأَكَ، اگر کوئی زمزم کا پانی پیتا ہے اس غرض سے کہ میری پیاس دور ہو جائے، قطعہ اللہ، اللہ پاک اس کی پیاس کو دور فرما دیتے ہیں۔ وہی حزمت جبرائیل سقی اللہ اسماعیل، یہ وہ کنواں ہے، یہ وہ پانی ہے سیدنا جبرائیل سلام اللہ علیہ کے پر مارنے سے یا ایڈی کے مارنے سے اللہ پاک نے اس چشمہ کو جاری کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس چشمہ سے اپنے ننھے پیغمبر جناب سیدنا اسماعیل سلام اللہ علیہ کی پیاس کو دور کیا ہے۔ تو زمزم کے پانی کو جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس مقصد کو پورا فرما دیں گے۔ ہمارے بہت سارے مقصد ہیں، خواہشات ہیں، ضرورتیں ہیں، زمزم کا پانی جب بھی میسر ہو جائے اپنے ان سارے مسائل کو
اپنے سامنے رکھیں، اللہ پاک کے حضور دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور ہے جو کچھ کہا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔